حضرت عمر فاروق کا وصال جذباتی انداز میں۔ حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی عدل، انصاف، تقوی اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان کی شہادت کا لمحہ بھی تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جو سننے والے کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ 23 ہجری کی ایک پرسکون صبح تھی۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ امام کون تھے؟ وہی جلیل القدر خلیفہ جن کے فیصلوں سے دنیا کانپتی تھی، مگر اللہ کے سامنے ان کی آنکھیں اشکبار رہتی تھیں، حضرت عمر فاروق۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی، صفوں کے درمیان سے ایک مجوس غلام ابو لالا فیروز چھپ کر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری والا زہر آلود خنجر تھا۔ اچانک اس نے حضرت عمر پر کئی وار کیے۔ زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر نے سب سے پہلے یہی فرمایا، صفیں نہ توڑو، نماز مکمل کرو۔ سوچنے کی بات ہے، جان نکل رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، مگر دل میں نماز اور امت کی فکر سب سے بڑھ کر ہے۔ چند صحابہ آگے بڑھے اور اس مجوس کو قابو کر لیا، مگر حضرت عمر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین، نماز پوری ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شکر ادا کیا۔ چند دن تک وہ بستر علالت پر رہے۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ پانی پیتے تو زخموں سے باہر نکل جاتا۔ انہیں یقین تھا کہ اب آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، بیٹے، المومنین حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اسے نبی کریم اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا، بڑی نعمت مل گئی۔ چند لمحے بعد انہوں نے روتے ہوئے دعا مانگی، اللہ میرا حساب آسان فرمانا، اگر میرا حساب سخت ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کی روح پرواز کر گئی۔ ایک ایسا دل بند ہو گیا جو دن رات امت کی فکر میں دھڑکتا تھا۔ ایک ایسی زبان خاموش ہو گئی جو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے کانپتی تھی۔ حضرت عمر کو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یوں وہ اپنے محبوب نبی کے جوار میں ہمیشہ کے لیے جا سوئے۔ سبق: حضرت عمر کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے اور عاجزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے میں ہے۔ وہ عظیم حکمران بھی تھے، مگر آخری لمحوں میں صرف ایک عاجز بندے کی طرح اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔